ایجپٹ کے پیرامڈ سے بھی 7000 سال پہلے بسنے والے انسانوں میں ایسا کیا تھا جن کو آج 11000 سال بعد بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد فائنلی سائنٹسٹ نے سمندر کے اندر جو عجیب و غریب چیزیں تلاش کی ہیں اور انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ہم اٹلانٹس کے گم شدہ شہر کے بالکل قریب ہیں۔ ویسے تو سائنٹسٹ مسلسل اس گم شدہ شہر کو ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کرتے آئے ہیں، لیکن ریسنٹلی جو چیزیں سائنٹسٹ نے ڈسکور کی ہیں جو کہ چونکا دینے کے ساتھ کافی حیران کن بھی ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب بہت ہی خطرناک طوفان آنے والا تھا اور اس کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کے لوگ اتنے طاقتور تھے کہ وہ خود کو خدا کا درجہ دیتے تھے۔ سمندر کے کنارے پر بنا یہ شہر اور انسانوں کی یہ سویلائزیشن آج ختم ہونے جا رہی تھی۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ اس میں رہنے والے ہزاروں لوگوں کو ریئیکٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ محض ایک رات میں ان تمام لوگوں کی سویلائزیشن سمندر کی نظر ہو گئی۔ جو ہمیشہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، جو انسانوں کو کبھی انسان نہیں سمجھتے تھے، آج ان کی کہانی اینڈ ہو گئی۔ جی ہاں، یہ کہانی ایسی سویلائزیشن کی ہے جنہیں آج ہم اٹلانٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اٹلانٹس کی عجیب و غریب سٹوری آج سے 2000 سال پہلے پلیٹو نامی فلاسفر نے لکھی تھی۔ پلیٹو نے لکھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس بے انتہا طاقت تھی اور یہ لوگ جس آئی لینڈ پر رہتے تھے یہاں سونا چاندی کثرت مقدار میں پایا جاتا تھا۔ پلیٹو نے مزید اپنی بک میں لکھا، اٹلانٹس کے لوگ عیاش ہونے کے ساتھ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر قدرتی عذاب آیا جن سے ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ 2000 سال پہلے لکھی گئی اس کہانی میں کئی ایسے شہر بھی شامل ہیں جو آج سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پورا شہر اور پوری سویلائزیشن کیسے غائب ہو گئی؟ دنیا میں وہ کون سی جگہ تھی جہاں اٹلانٹس کے لوگ بسا کرتے تھے؟ اور ایجپٹ کے پیرامڈ سے بھی 7000 سال پہلے بسنے والے انسانوں کے پاس ایسا کیا تھا جنہیں اتنے سالوں بعد بھی یاد رکھا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہیں جاننے کے لیے سائنٹسٹ کئی صدیوں سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس بار سائنٹسٹ نے جو ثبوت تلاش کیے ہیں انہیں دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم 11000 سال پہلے ڈوبنے والے اٹلانٹس کے شہر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کی آئے روز کوششیں جاری رہتی ہیں، جن میں سے ایک کوشش جاپان کے ایک ریموٹ آئی لینڈ کے قریب کی گئی جسے ہم یوناگونی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں موجود سمندر کا پانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس جگہ اکثر ٹائفون نکلتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سمندری طوفان بھی آتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں ڈائیو کرنا بہت مشکل تھا، اسی وجہ سے یہ جگہ کئی عرصے سے چھپی ہوئی تھی۔ کیہاچیرو آراٹاکی یہ وہ ڈائیور ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یوناگونی میں ڈائیو کیا۔ اس ڈائیور کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر گیا تو سمندر کا باٹم بالکل صاف اور کلیئر تھا، اور مزید بتایا کہ میں نے سمندر کے باٹم پر ایک عجیب و غریب سٹرکچر بنا دیکھا۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ کسی نارمل پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن یقین تب ہوا جب اس نے ان پہاڑ نما سٹرکچر پر سیڑھیوں جیسے سٹیپ بنے دیکھے۔ ڈائیور کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ کسی نیچرل پتھر کا پہاڑ ہے تو سٹیپ کیوں بنے ہوئے ہیں۔ مزید ریسرچ کرنے پر پتا چلا کہ اس سٹرکچر کا سائز تقریباً 600 اسکوائر میٹر ہے، جس کی ہائٹ تقریباً 25 میٹر کے لگ بھگ تھی، اور اس سٹرکچر کے ٹاپ سے لے کر باٹم تک سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ کوئی نیچرل سٹرکچر نہیں تھا بلکہ کسی انسانوں کی بنائی ہوئی پوری سیویلائزیشن تھی۔ ریسرچ کے دوران ایکسپرٹ نے ماڈرن سونار ٹیکنالوجی کی مدد سے یوناگونی آئی لینڈ کے آس پاس سمندر کو سکین کیا۔ ماڈرن سونار ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو سمندر میں ایک خاص ساؤنڈ ویو پیدا کرتی ہے۔ یہ ساؤنڈ سمندر میں موجود ڈیفرنٹ چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے اور سارا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد کمپیوٹر کی مدد سے ایک 3D ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس کا 3D ماڈل بنایا گیا تو پتا چلا یہ ایک محل نما خوبصورت سٹرکچر تھا۔ اس حیران کن ڈسکوری نے پوری دنیا کے سائنٹسٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر کوئی اس سٹرکچر کو دیکھنے کے لیے یوناگونی آئی لینڈ جا پہنچا، جس میں کئی یونیورسٹیز کے پروفیسر بھی تھے۔ سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سٹرکچر انسانوں کا بنا ہوا ہے، اور آج سے ہزاروں سال پہلے جب یہ سٹرکچر پانی سے باہر تھا تو لازمی یہاں کئی انسان بسا کرتے تھے۔ مزید اس سٹرکچر میں نہانے کے لیے پول، چلنے کے لیے سٹیئرز، باہر آنے جانے کے لیے سٹرکچر کا مین انٹرانس اور باتھ وے بنا ہوا تھا، اور یہ ساری چیزیں سائنٹسٹ کو یہی اشارہ دیتی ہیں کہ یہ سٹرکچر آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں رہنے والی سیویلائزیشن کا گھر تھا۔ لیکن کیا یہ سٹرکچر پلیٹو کا بتایا ہوا اٹلانٹس کا شہر تھا، یا پھر یہاں سے ہزاروں میل دور گریس کے ایک آئی لینڈ کے برابر سمندر کے اندر ملنے والی پوری سٹی تھی؟ اس مسٹیریس سٹی کے بارے میں امیزنگ انفارمیشن آپ ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز میں دیکھ پائیں گے۔ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔